جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں پی ڈی ایم میں پنجاب لاہور آفس میں. آج جو پریس کانفرنس ہوئی عرفان علی کاٹھیا جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی. اس وقت ہم آفس میں موجود ہیں. مزید اسٹریٹجی کیا ہے ستلج دریا کے حوالے سے، کتنا پانی آنے کا خدشہ ہے، کتنے کیوسک پانی آنے کی جو خبریں گردش سوشل میڈیا پہ کر رہی ہیں، اسٹریٹجی کیا ہوگی، حکمت عملی کیا تیار کی ہے. وزیر پنجاب نے بھی ابھی جو ہے گزشتہ روز جو ہے راوی پل کا وزٹ کیا اور مختلف شہروں جنگ ہیڈ ترموں کا وزٹ کیا. اس حوالے سے بھی جان لیتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی ہے. سر یہ بتائیں کہ حکومت پنجاب کی پالیسی کیا ہے؟ ایک ابہام سا ہے سوشل میڈیا پہ کہ اتنا کیوسک پانی آ رہا ہے، آبی جاہریت ہے، بھارتی آبی جاہریت ہے، تو کیا اسٹریٹجی ہے اور کتنے کیوسک پانی آنے کا خدشہ ہے؟ اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ ایک زندگی بھی ضائع نہ ہو، اس کے لیے بھی پوری کوشش کی جائے. جس حد تک ممکن ہے اس حد تک اپنے ریسورسز کا استعمال کیا جائے اور ایک زندگی جو ہے نا اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ اس کو کیا کیسے جا سکتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کو آپ لوگ خود بھی فیلڈ میں بھی جا کے رپورٹ کر رہے ہیں، آپ روزانہ یہاں پر بھی آ رہے ہیں، ایک انفارمیشن لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگ آواز بن کے ہماری آواز کو آگے پہنچا رہے ہیں. تو ہم نے ان تک آواز پہنچائی، لوگوں نے اس پہ عمل کیا، لوگوں نے اپنے علاقے خود بھی خالی کر دیے رضاکارانہ طور پر، اور کچھ علاقوں میں انفارچونیٹلی پھر فورس ایویکویشن کروانی پڑی، لیکن لوگوں نے خالی کروا لی. اب سچویشن یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو اسپیکولیشنز ہیں وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں، جب ہمیں پچھلی بتایا ہی نہیں گیا تو اس کے اوپر بات کرنا بھی میرا اندازہ غیر ضروری ہوگا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو انہوں نے بتا دی آپ کو، پہلے بھی آپ پریس کانفرنس کتنے لاکھ کیوسک پانی آنے کا خدشہ ہے اگلے 24 گھنٹوں میں؟ یہ جو آپ کی بات ہے نا، یہ جو بارش اب نیا جو ریلا سپیل شروع ہوا ہے، اس میں بارشیں ستلج سے اوپر کی طرف آ رہی ہیں. موسم جو ہے اوپر بادلوں کا جو سلسلہ ہے وہ اوپر کی طرف آ رہا ہے راوی کی طرف، پھر اس کے بعد یہ آگے چناب کی طرف. اس کی وجہ سے پانی میں دوبارہ راوی میں پانی آنے کا خطرہ ہے. ابھی اس وقت تقریباً آپ 63,000 کے حساب سے لاہور میں چل رہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے لاکھ تک چلا جائے. اور آگے دوسرا چناب کی طرف بھی پانی دوبارہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. اس لیے آپ کی وساطت سے ہم آپ کے ناظرین سامعین کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ خدا را احتیاط کریں. اور پہلے بھی ہم نے جب بتایا تھا آپ لوگوں کے توسط سے تو وہ اسی ٹائم پہ اور اتنا ہی ریلا بلکہ اسے تھوڑا زیادہ ہی آ گیا تھا. تو اس لیے اب ضرورت ہے کہ اب دوبارہ ان باتوں پہ عمل کریں جو پی ڈی ایم اے کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے آپ کو ہدایات کی گئی ہیں. تو عوام سے، اپنے پیاروں سے، دوستوں سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اس کو سنجیدگی سے لیں اور دریاؤں کی طرف مت جائیں. حکومت نے جب ایک آپ کو کیمپ بنا دیے ہیں، وہاں کھانے پینے کا انتظام ہے، جانوروں کے چارے کا انتظام ہے، تو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی بجائے اس کا فائدہ اٹھائیں اور وہاں پر تشریف لے کے جائیں. ہیڈ ترموں کو نیا کو بند توڑنے کی کوئی پلاننگ بھی ہے؟ ہیڈ تریمو کا جو ہے اب کل شامل تھے اس پریس کانفرنس میں بھی. تو کل یہ جب اس کے بریچ کر دیا ہے نا، وہ علاقہ جو ریلوے کا جو تھا بند، اس کو بریچ کیا، اس سے پانی ڈائیورٹ ہو گیا. اس کی وجہ سے اب جو ہے نا وہ تقریباً 5.5 لاکھ کا ریلا وہاں سے گزرا، اور وہ کافی دیر سے جو ہے نا 5.5 لاکھ پہ. وہ ہوا یہ ہے کہ دریا کا پانی جو ہے وہ دریائے جہلم چونکہ خالی تھا تو وہ اس طرف مڑ گیا، اور اب وہ واپس دوبارہ ہیڈ تریمو کی طرف. اس کو ہم احتیاطی تدابیر کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ابہام تھا کہ یہ بند توڑنے کا جو ایک ان کا مقصد ہے غریب لوگوں کی بستیوں کو اجاڑنا تھا، اور جو پائیدار لوگ ہیں جن کی سوسائٹیز راستے میں آتی تھی ان کو بچانا تھا. کیا یہ ابہام ہے؟ یہ سوشل میڈیا کی ایک فیک خبر ہے؟ میرا اندازہ آپ کا تعلق اسی علاقے سے ہے، اور اگر یہ ریلا اگر یہ بند نہ توڑا جاتا تو جنگ شہر جو ہے وہ سارے کا سارا ڈوب سکتا تھا. تو اس سے اندازہ کر لیں اگر 2-3 آبادیاں یا 4 آبادیاں یا 10 آبادیاں، ان کی آبادی کو آپ لے لیں اور ایک پورے ضلع کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کی آبادی کو لے لیں، تو کتنا مطلب آپ اندازہ کریں کہ کتنے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا گیا اس بند کو توڑنے کی. اور پھر یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو پہلے بھی یہاں سے توڑا جاتا ہے. یہ 2014 میں بھی یہاں سے ہی توڑا گیا تھا، اور لوگوں کو پتہ ہے، وہ پہلے سے ان کو پتہ بھی ہے. اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے تعاون کیا، انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے جب انخلا کر رہے تھے تو رضاکارانہ طور پر دوسری جگہ پر اپنے آپ کو شفٹ کر لیا. وہ یقینی بات ہے کہ یہ فائدہ سب. اسی حوالے سے برے والا بہاڑی بھی متاثر ہو رہا ہے اور جنگ بھی ان علاقوں میں خاص کر زیادہ ہے. کیا میسج کیا دیں گے آخر پہ؟ میسج یہ ہے کہ
یہ پانی جو ہے نا یہ مذاق نہیں ہے، یہ تاریخ کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلابی سسٹم ہے، یعنی تینوں دریاؤں میں ایک ہی وقت پہ چل رہا ہے، اور دو جو مشرقی دریا ہیں ستلج اور راوی، اس میں تو اس کا پیٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جو 26-27 سال کے، بلکہ راوی والے جو ہیں وہ 30-35 سال کے جو لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہاں پر پانی کبھی آیا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہدایات گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ملی ہیں وہ نمبر ایک، آپ بیسمنٹ میں مت سوئیں، بیسمنٹ میں اپنے آلات مت رکھیں، بیسمنٹ کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہ رکھیں، اپنی قیمتی ضروری کاغذات جو ہیں وہ اوپری منزل پہ رکھیں، کھانے پینے کی اشیاء اکٹھی کر لیں، اور جو ہدایات آپ کو ملتی ہیں اپنا فون چارج رکھیں اور اس کے اندر بیلنس بھی رکھیں، اور اس کے بعد جو ہدایات آپ کو مل رہی ہیں، جو میسیجز آپ تک، اعلانات بھی ہو رہے ہیں، لوگ بھی آپ تک پہنچ رہے ہیں، اس پہ عمل کریں۔ بہت شکریہ ڈائریکٹر پی ڈی ایم پنجاب لاہور آفس میں ہم موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام پانی کو مذاق نہ سمجھے، سیریس لے اور اس سے دور رہیں، انسانی جانوں کا بچانا یہ حکومت پنجاب کی ایک اولین ترجیح ہے، تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں، خدا کے لیے اسے سنجیدہ لیں۔ جی